اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لربہ لکنود صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایک طویل عرصے کے بعد تجزیہ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک۔ میں نے ابھی قرآن کی جو آیت پڑھی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے، اور شاید آج اس آیت کو بار بار اس لیے ہم یاد کر رہے ہیں کہ صرف 2 دن پہلے ایک امریکی ڈرون حملے میں پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک ایسے سفاک انسان کی ہلاکت کی خبر ملی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم اس ڈرون حملے کو بہت انسانیت کے خلاف سمجھتے ہوئے بھی اس کے کبھی حق میں نہیں ہے کہ اس نے بڑے بے گناہوں کی جان لی ہے، لیکن اس دفعہ اس نے جس آدمی کی جان لی ہے اس نے بہت سے بے گناہوں کی جان لی ہے۔ میرا مطلب جو ہے حکیم اللہ محسود سے ہے، جسے ذوالفقار محسود بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اصلی نام جو ہے جمشید بتایا جاتا ہے۔ وہ ایک دینی مدرسے کا طالب علم تھا، بلکہ اس نے اپنی دینی تعلیم بھی مکمل نہیں کی تھی۔ وہ بیت اللہ محسود جو کہ اس سے پہلے پاکستانی طالبان کے جو گروہ ہے اس کا جو امیر تھا، اس کا یہ ڈرائیور تھا، اور اس کے ڈرائیور ہونے کے ناطے یہ کیونکہ بہت سے رازوں سے واقف تھا، اور اس نے اپنے اس دہشت کی وجہ سے بیت اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد خود کو اپنا امیر بنوایا، اور اس نے پھر پاکستان کے ساتھ پاکستانی افواج اور پاکستان کے بے گناہ اور معصوم لوگوں پہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں ایسے حملے کیے جس کی ذمہ داری اس نے خود بڑے فخر کے ساتھ قبول کی۔ اور آپ شاید اس بات سے واقف ہوں گے کہ کرنل امام جو کہ افغانستان کی جنگ کے جو ہیرو تھے، جو کہ ان تمام لوگوں کے استاد تھے، جنہوں نے تمام لوگوں مجاہدین کو باقاعدہ تربیت تھی، ان کے بچوں کی طرح تھے، اس کرنل امام کو پہلے اغوا کیا، ان پہ تشدد کیا گیا اس نیک فرشتہ صفت انسان کے اوپر، پھر اپنے ہاتھ سے انہیں گولیوں کی بوچھاڑ سے انہیں شہید کیا گیا، اور اس کی باقاعدہ پھر ویڈیو فلم بڑے تفاخر کے ساتھ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی گئی۔ اور وہ دل خراش منظر جس نے بھی دیکھا وہ کم از کم آج اس بات پہ تو ضرور مطمئن ہوگا کہ بہت سے بے گناہ شہداء اور ان کے لواحقین آج اس بات پہ کم از کم مطمئن ہوں گے کہ ایک سفاک آدمی جو ہے واصل جہنم ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے 5 ساتھی بھی مارے گئے، لیکن اس سے پیشتر اس کا ایک ساتھی جو اس کا نائب تھا لطیف محسود، وہ کرزئی کے پاس تھا، کرزئی کا پالتو جانور تھا وہ، اور امریکہ نے پچھلے دنوں سے کرزئی کی حکومت سے باقاعدہ چھینا، اور اس کے بعد اس سے باقاعدہ طور پہ کچھ معلومات لی گئیں، اور مزید امکان یہ ہے کہ اس کی معلومات کی بنیاد کے اوپر ہی یہ ڈرون حملہ جو ہے عمل میں آیا۔ حالانکہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ کے پاکستان نواز شریف کے امریکی کے دورے کے بعد ممکن ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستانی حکومت کو ان طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع دینا چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ امریکہ نے بظاہر تو اس بات کا اقرار نہیں کیا تھا کہ وہ ڈرون حملے نہیں کرے گا، لیکن اس نے ارادہ ضرور ظاہر کیا تھا کہ ہمیں اس وقت بھی کوئی ویلیو ٹارگٹ ملا تو ہم اس کو ضرور نشانہ بنائیں گے۔ اور کیونکہ حکیم اللہ محسود کے سر کی قیمت انہوں نے $5 ملین رکھی ہوئی تھی، اور پاکستان نے بھی اس کے سر کی قیمت 5 کروڑ روپے رکھی ہوئی تھی، اور آج پہلے تو یہ اس کی ہلاکت کا کئی دفعہ پہلے بھی اس کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی، لیکن وہ غلط نکلی۔ لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ ان کے خود اپنے ساتھیوں اور ترجمان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ ہلاک ہو گیا، اور کل اس کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی حکومت جو کہ مذاکرات کرنے کے لیے پر توڑ رہی تھی طالبان کے ساتھ، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، بظاہر ہم بھی اس حق میں تھے کہ پاکستان کے اندر مزید خانہ جنگی نہ ہو، اور میں اس وقت بھی اپنے کالموں میں یہ لکھتا تھا کہ مذاکرات تو تبھی آپ کے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب ان کی ڈوریاں ہلانے والے جو ہیں وہ اس بات کی ان کو اجازت دیں کہ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں اور مذاکرات کے اندر کیا شرائط رکھ سکتے ہیں۔
لیکن بہرحال آج اسی موضوع کے اوپر بھی اس موضوع بڑا خاص کو برننگ ایشو ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اور ہمیشہ کی طرح آج ہمارے دفاعی مبصر اور بہت سی کتابوں کے مصنف، اور آپ جانتے ہیں ان کا نام کو نیا نہیں ہے، ہمیشہ ہم انہیں زحمت دیتے ہیں. میری مراد جناب بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب سے ہے. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر میری ایک چھوٹی سی گزارش کے اوپر آپ نے فوری طور پہ اپنی علالت کے باوجود آپ نے موقع دیا. بریگیڈیئر صاحب، جس طرح آپ جانتے ہیں میں نے تھوڑی سی تمہید بادی 1.5-2 منٹ میں بیت حکیم اللہ محسود کے بارے میں. آپ پتہ 2 دن پہلے اسے ایک ڈرون حملے میں اسے ہلاک کر دیا گیا ہے، یہ بات کنفرم ہو گئی ہے، اور اب نئے لیڈر کے چناؤ کے لیے ان کی مجلس شورا بیٹھی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پاکستان میں جب تک یہ ریمنڈ ڈیوس کا قصہ نہیں ہوا تھا، پاکستانیوں کو صحیح طریقے سے ادراک نہیں تھا کہ امریکہ کے اہداف کیا ہیں ہمارے ملک میں. ایف پاک کا نام لیا جاتا تھا، یعنی افغانستان پاکستان کے لیے اسٹریٹجی امریکہ کی ایک تھی، اور اس اسٹریٹجی میں ہندوستان کو افغانستان میں جگہ دینا اور پاکستان کو اس کے ذریعے سے ڈیسٹیبلائز کرنا اس کا حصہ تھا. اور اس کے اہداف یہ سمجھے جاتے تھے کہ پاکستان کو کہ نیوکلیئر پاور کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کیا جائے یا پاکستان سے لے لیا جائے اور پاکستان کے ٹکڑے کر دیے جائیں. تو یہ کنونشنل وزڈم بھی تھی، اور اس پر بہت سارے آرٹیکل، خاص طور پہ گلوبل ریسرچ آف کینیڈا جو ہے انہوں نے اس پر آرٹیکل بھی لکھے تھے کہ ان کے اہداف جو ہے وہ یہ ہے. لیکن جب یہ ریمنڈ ڈیوس کا قصہ ہوا تو اس کے بعد میرے خیال میں ایک ریویو کی ضرورت پیش آئی کہ یہ کام جو ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا. لیکن اس کے بعد جب جنرل کیانی نے پورے کا پورا ریمنڈ ڈیوس کا جو کبوتر تھا ان کو ہوائی جہاز میں بٹھا کر واپس بھیج دیا، تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ پاکستان میں اتنا بھی کمزور ہوگا، لیکن اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ جب اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے تو اس کے باوجود وہ اس کو برداشت کرتا رہے. تو اس کے بعد ایک ریویژن آف اسٹریٹجی ہوئی، اور جو کہ آہستہ آہستہ وہ منظر عام پر آنی شروع ہوئی. ابھی ریسنٹلی جب یہ اٹیک ہوا 2 میں یہ اسامہ بن لادن کے مکان کے اوپر 11 مئی کو جی تو اس وقت میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، کیونکہ اسامہ بن لادن کو تو فوت ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے. تو یہ ایک کلوجر کی ضرورت تھی کہ اسامہ بن لادن کی وہ کئی جھوٹی تصویریں بنا چکے تھے، کئی ویڈیو دکھا چکے تھے، بہت کچھ ہو چکا تھا. تو یہ کلوجر تو ایسے نہیں ہوتا نا، اس کو کسی نہ کسی دن مارنا تھا. اور اسامہ بن لادن کی فیملی جو تھی وہ واقعی اس جگہ پہ رہتی تھی، لیکن وہ خود اس کو فوت ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا. تو ایک کلوجر میں پاکستان نے مدد کی، اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، یعنی اس کا یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا اور اس کو شو کیا گیا، حالانکہ اس کی بالکل ڈیڈ باڈی نہیں دکھائی گئی. جی اور پاکستان نے اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. اگر یہ واقعی سچ ہوتا کہ ان کا سب سے بڑا مطلوب آدمی وہ پاکستان میں چھپا ہوا تھا اور پاکستان ملٹری اکیڈمی سے چند 100 گز کے فاصلے پر وہ رہائش پذیر تھا، تو امریکہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑے بڑے کام کر دیا کرتا تھا، تو وہ چھوڑ دیتا نہیں چھوڑتا. تو لہٰذا یہ مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ ہاں ابھی ان کے بیچ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ پہلا آئیڈیا جو مجھے ملا کہ یعنی پاکستان امریکہ کے درمیان اور اس انڈرسٹینڈنگ میں یہ جو اس کے پہلے اہداف تھے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنا اور پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا، یہ جو ہے یہ اہداف جو ہیں ابھی چھوڑ دیے گئے ہیں. امریکہ میں ایک سے زیادہ سینٹر آف پاور ہیں، ایک پینٹاگون ہے، ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک CIA ہے، اور پریزیڈنسی خود ہے، پھر ان کی سینٹ اور اس کے لوگ بھی جو ہے ان میں بھی اپنی گروپنگ ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. تو یہ پاور پالیسی کی میکنگ پاور جو تھی یہ نیو کونس کے ہاتھ میں تھی بش کے زمانے میں. تو آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے نکلی، تو ابھی حالات جو تھے وہ تبدیل ہوئے. پھر حالات کی تبدیلی کا دوسرا اشارہ مجھے جب ملا وہ یہ تھا کہ جب حسین حقانی ایک خط لے کر جا رہا تھا، اور جو اس کو سارے جو قصے ہوئے، وہ خط جو تھا اس بندے جس کے تھرو وہ خط بھیجا جا رہا تھا اس نے خود ہی فائنینشیل ٹائمز لندن کے ذریعے سے اس کو لیک کر دیا. ابھی CIA کے ایجنٹ خود اگر لیک کرتا ہے ایک ایسی بات کو، لہٰذا اس خط پر وہ ایکشن بھی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایکشن نہیں لیا.
اس خط کو بلکہ لیک کر دیا. یہ انہوں نے سیکنڈ ایک قسم کا, بلکہ اس سے پہلے مائک مولن سے رابطہ بھی کیا گیا تھا اس سلسلے میں, اگر آپ یاد ہو تو. وہ رابطہ ہوا, اور اس رابطے سے صاف یہ ظاہر ہوا کہ ابھی پاکستان کے ساتھ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک, ہم نے ایک ان کے اوپر احسان کیا کہ ہم نے اسامہ بن لادن میں ان کی ستر پوشی کی, جی, اس کی ہلاکت کی, اور انہوں نے ہمارے اوپر سے یہ احسان کیا کہ انہوں نے یہ خط پر ایکشن نہیں لیا بلکہ اس خط کو ڈسپلے کر دیا, اس کو ایڈورٹائز کر دیا. تو یہ دو بہت بڑے, یعنی کلینڈرسٹائن آپریشن کا جہاں تک تعلق ہے, جو سمجھنے والے ہیں اور سوچنے والے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ بھی پاکستان اور امریکہ میں ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ کام ہو رہا ہے. یہ وہ جو پرانی جو دشمنی جو کہ 9/11 کے بعد سے چل رہی تھی وہ بھی اس میں فرق آ گیا. اور میں آپ نے میرا بالکل ریڈ مائی مائنڈ, میں آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ اس کے بعد امریکہ کی پالیسی پاکستان کے بارے میں کیا تبدیلی آئی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے بتا دیا کہ امریکہ نے ایک بڑا یو ٹرن لیا, ایک سوئچ اوور لیا. کہاں وہ پاکستان کو ٹکڑے کرنے کے لیے, پاکستان کے خدا نخواستہ اس کے بارے میں جو اس کے عزائم تھے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. یعنی فاٹا کے اندر اس کا کردار ہمارے سامنے ہے, بلوچستان کے اندر اس کا کردار ہمارے سامنے ہے, اور نیٹو کے کنٹینرز کا یعنی ایک بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں غائب ہو جانا, اس کے اندر سامان کا غائب ہو جانا, یہ سب ہمارے سامنے ہے. بلکہ جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور جو بڑے بڑے سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا مالی طور پہ اتنا خرچ افغانستان پہ نہیں اٹھا جتنا اس نے بلوچستان کے اندر خرچ کر دیا. صحیح. لیکن یہ ہے کہ اس کا میجر مقصد پاکستان کے بارے میں تھا, اور لیکن یہ کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا, جس کے بعد امریکہ نے یہ بھی ایک پسپائی اختیار کی اور امریکہ نے اپنی پالیسی تبدیل کر لی. لیکن میں ایک اس کے ساتھ ہی جڑتا ہوا ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی پاکستان کے ہمارے نو منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہے امریکہ تشریف لے گئے, اور امریکہ میں جب تشریف لے گئے اور اوباما کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اور امریکہ کے جو دوسرے جو حکومت کے اعلیٰ عہدیدار تھے ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں, اور اس بات کا بڑا چرچا تھا کہ ڈرون حملوں کے بارے میں نواز شریف صاحب بات کریں گے, انرجی کے بارے میں بات کریں گے, اور سے بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہندوستان جو کہ بش کے زمانے میں جو نیو کونس کی پالیسی کے تحت جو ہندوستان کے بہت قریب آ گیا, بلکہ یوں سمجھے کہ ان گلے کا ہار بن گیا, اور ان کو سول ٹیکنالوجی بھی انہوں نے اس سے مہیا کر دی بغیر کسی شرائط کے, اور بہت اس کا منظور نظر بھی رہا, بے شمار انویسٹمنٹ بھی وہاں پہ امریکی انویسٹمنٹ بھی ہوئی امریکہ کے اندر, اور جس کی بنا پہ امریکہ نے ایک شائننگ ہندوستان کا نعرہ بھی لگایا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا اس دورے کے اندر ہم یہ واضح طور پر نہیں دیکھ رہے کہ امریکہ نے بھارت کے بارے میں بھی پالیسی اپنی تبدیل کی ہے؟ جی, یہ اس پر آج کل بھارت میں کافی گھبراہٹ سی ہے, کیونکہ یہ ابھی ایک ری ایڈجسٹمنٹ آف پالیسی جو ہوئی ہے امریکہ کی, وہ اس میں اس کے خد و خال یوں ہیں کہ پاکستان کو ان کو یہ سمجھ آئے کہ پاکستان کو توڑنے میں ان کا کیا فائدہ ہے. جی, یعنی اگر بلوچستان کے 2-3 ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو بلوچوں کا جو حصہ ہے جہاں پر کہ انسرجنسی انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے وہ سمندر کے ساتھ تو ملتا ہے لیکن افغانستان کے ساتھ نہیں ملتا. جی جی, لہٰذا ان کو اگر پاکستان کو توڑنے کا فائدہ, اور خاص طور پہ بلوچستان کے حصے کرنے کا فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا جو دشمن ہے اس وقت ان کا, وہ تو طالبان اور وہ تو پشتون ہے, اور پاکستان کے پشتون جو ہیں وہ اپنے افغان پشتونوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. جی جی, لہٰذا یہ ایک بہت بڑا پشتونوں کا علاقہ جو کہ ہمارے KPK بھی ہے, ناردرن پارٹ آف بلوچستان بھی ہے, اور افغانستان کا بہت بڑا حصہ بھی ہے. یہاں پر تو یہ جب اگر ٹوٹتا ہے تو یہ جو بنانا چاہتے تھے کس زمانے میں وہ پختونستان وغیرہ, جی جی, اور جس کے لیے انہوں نے اسفندیار ولی وغیرہ کی مدد بھی کی, جی جی, وہ بھی ان کو سمجھ میں آ گئی بات کہ اس سے ہمارا فائدہ تو نہیں ہے, نقصان ہے. کیونکہ یہ ساری کے ساتھ ہی اسلامک ملیٹنسی جس کو یہ کہتے ہیں وہ تو اسی جگہ پہ ہو رہی ہے جس جگہ پہ وہ انہوں نے خراسان بنانا ہے, اور جس جگہ سے انہوں نے دنیا اسلام میں انقلاب پیدا کرنا ہے, اور طالبان کا جو مطمع نظر ہے وہ تو اسی جگہ سے ہونا ہے. لہٰذا اس جگہ کو مضبوط کر کے, ان کو اکٹھا کر کے, کیا یہ ان کی یہ عقل بندی ہوگی؟ لہٰذا ایک یہ سوچ والے لوگ ہیں, یہ لوگ ایک خاص راستے پہ اگر چل نکلیں تو اگر ان کو نظر آ جائے کہ یہ راستہ غلط ہے تو یہ ان کو یہ نظر آیا کہ یہ پشتونوں کو اکٹھا کرنا اور ایک پشتون بہت بڑی ریاست بنا دینا جس میں کہ اسلامک ملیٹنسی کا گڑھ بن جائے, تو یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے. جی, لہٰذا ایک ریورسل آف پالیسی کا ایک وجہ یہ بھی ہے. جی جی,
ابھی یہ ریورسل کے بعد ابھی پاکستان کا اور امریکہ کا ایک پیج کے اوپر آ جانا ایز فار ایز افغانستان از کنسرن یہ ایک نیچرل امر تھا. ابھی وہ ایف پاک پالیسی میں یہ ڈی ہائفنیٹ ہو گئے. افغانستان کی پالیسی علیحدہ ہے, پاکستان کی علیحدہ ہے. افغانستان میں ابھی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ طالبان بات کر رہے ہیں, قضائی کی حکومت جا رہی ہے, نئی حکومت کا ان کو پتہ نہیں ہے, اس میں ان کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے, اور شاید وہ اس چیز میں ناکام ہو جائیں کہ جس کو وہ پریزیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں وہ نہ بن سکے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آئرن دی فائر ہیں. تو اگر پاکستان کو بھی اپنا دشمن بنا لیں تو اس میں کہاں کی ان کے عقل مندی ہے. لہٰذا اگر آپ ان کو پٹ یور سیلف انٹو دی شوز آف امریکنس, تو جو انہوں نے پالیسی اختیار کی ہے یہ دانش مندی کا تقاضا بھی ہے. وہ آپ کو فیور نہیں کر رہے, ان کی دانش مندی ہے. بڑے صاحب ایک بات آپ کی اسی سوال سے میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو بہت 2003 میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. میں اب یہ دیکھیے کہ 2003 کے اندر مشرف کا دور حکومت کے اندر جب یہ انتخاب ہوا, اور کیونکہ 2001 میں افغانستان کے اوپر اگریشن ہوئی تھی, جارحیت ہوئی تھی, جس کی بنیاد کے اوپر 2003 میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام پسند حلقوں کو بہت زیادہ پذیرائی ہوئی, اور آپ کو وہاں پہ حکومت بھی بنی, یعنی MMA کی حکومت بنی. اور MMA حکومت بنی اسی ہمدردی کے اوپر تھی کہ افغانستان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے, امریکہ نے جو غلط کیا ہے, جارحیت کے خلاف جو حکومت ہوئی تھی. اور اس زمانے میں ولی خان اور کا جو گروپ تھا ANP, یہ بالکل وائپ آؤٹ ہو چکی تھی. اور جس کی وجہ سے کیونکہ امریکہ ان سے بہت سی توقعات رکھتا تھا, لیکن جب دوسرا الیکشن آنا شروع ہوا 2008, اس سے پہلے پیش بندی کے لیے امریکہ نے, کیونکہ امریکہ اپنے اس پلان کے اندر اس قدر مگن تھا, اس قدر شور تھا اپنی کامیابی کے سلسلے میں, کہ اس نے آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ایک الزام بھی لگا ہے, اور ANP کے جو بڑے خاص گھر کا بھیدی ہوتی جو ہے, اس نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ اسفند یار ولی خان نے $35 کروڑ جو ہیں وہ امریکہ سے اس لیے ہمارے پشتونوں کے سروں کی قیمت وصول کی, اور وہ ساری کی ساری رقم جو ہے وہ اسفند یار ولی نے افراد صاحب خٹک نے آپس میں تقسیم کی, اور جس کی انویسٹمنٹ جو ہے انہوں نے دبئی اور ملائیشیا میں کی, اور باقاعدہ طور پہ بہت سے لمبے الزامات لگائے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات اور بھی لوگوں کو یعنی علم ہونا چاہیے, ہماری پاکستانی قوم کو افراد صاحب کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ آج کل ہماری پاکستانی قوم کے بہت سے سیکولر لوگ جو ہیں افراد صاحب کو بڑا ایک انٹلیکچوئل وہ فگر اس کو بناتے ہیں. لیکن آپ کو اس بات کا علم ہوگا, یقیناً ہوگا, کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کے یہ ایڈوائزر تھے افراد صاحب خٹک, اور ڈاکٹر نجیب اللہ کی جو ہمشیرہ ہیں وہ ان کی بیگم ہیں, ان کی بیوی ہیں ماشاءاللہ. اور جب ڈاکٹر نجیب اللہ کو جب پھانسی دے دی گئی تو یہ وہاں سے فرار ہوئے, اور جان بچانے کے سلسلے میں تو بجائے ان کی بیوی ان کے ساتھ پاکستان میں آتی, ان کی بیوی ہندوستان چلی گئی, انہوں نے پاکستان رہنا قبول نہیں کیا, اور پاکستان چلی گئی, وہ ہندوستان چلی گئی, وہاں شملے کے اندر انہوں نے رہائش اختیار کی, اور ان کے بچے بھی سارے انہوں نے ہندوستانی شہریت بھی اختیار کی. افراد صاحب خٹک کے بچوں نے بھی ہندوستانی شہریت اختیار کی یا نہیں کی, لیکن یہ ہے کہ ان کی بیوی نے باقاعدہ ہندوستانی شہریت اختیار کی, اور بچے بھی ان کو وہاں پہ ہیں. اور افراد صاحب خٹک جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ہر 2-4 مہینے کے بعد بھی بیوی سے ملنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. اور آپ تو فوج کے اندر ایک بہت بڑے افسر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسے لوگ جب وہاں جاتے ہیں بیوی کے ملنے کے بہانے میں, تو اور بھی بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. بالکل. تو وہاں پہ یعنی رات سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی, اور دوسرے لوگوں سے دشمنوں سے باتیں ہوتی ہوں گی, اور وہ ان کا ایجنڈا لے کے جب یہ واپس آئے, انہوں نے باقاعدہ سرحد کے اندر جو ہے وہ اپنی حکومت بھی بنائی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سرحد کی حکومت کے اندر یعنی جب ان کی حکومت بنی وہاں پہ جب کوئی کرپشن ہوئی تو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے بتایا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن جو ہے سرحد کے اندر ہے ان کے دور میں. اور جس ریمنڈ ڈیوس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس سب سے زیادہ امریکن ایجنٹ جو تھے وہ انہی کے زمانے میں, انہی کے دور حکومت میں آئے, اور ان کی چشم پوشی کی وجہ سے انہوں نے بہت سے کام بھی کیے وہاں پہ. یہ الگ بات ہے, آپ نے جس طرح اشارہ کیا جنرل کیانی کی طرف, انہوں نے 2173 آدمی جو تھے امریکن پڑھ کے بک کیے, واپس کیے, اور اس میں وہ سارے وہی امریکن تھے جو کہ حقانی نے ان کو ویزا ایشو کیے ہوئے تھے, اور وہ حقانی کا وہ خط بھی میں اس لیے منظر عام پہ آ گیا. ساری بات یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ امریکہ جو ہے یہ پتھر چاٹ کے واپس آیا, اس نے اپنی پالیسی تبدیل کی ہے, یہ کہ اس نے کوئی ہماری حمایت میں نہیں. آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں بات جو سمجھنے کی ہے کہ یہ ایک فیز تھی جب کہ انہوں نے مجاہدین کو استعمال کیا سوویت یونین کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, اور جب وہ سوویت یونین ڈیفیٹ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا, اور یہ لوگ جو تھے یہ بے سار و سامان پھرتے رہے. اور پھر یہ 9/11 ہوا, 9/11 کے بعد ایک دم امریکہ جو ہے دوبارہ واپس آ گیا, اور ابھی وہی لوگ جو کہ پرانے زمانے میں ان کے دوست تھے وہ ابھی انہوں نے دشمن بنا لیے. جی
ابھی اس وقت جب یہ دشمن ان کو بنایا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے پالیسی ایف پاک پالیسی کا یہ حصہ تھا، اور اسی وجہ سے یہ NRO بھی ہوا. جی جی. اور وہ یہ تھی کہ پاکستان میں سیکولر لبرل حکومت قائم کی جائے. جی. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا، سب کو پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ یہ کن پارٹیوں کی حکومت تھی پاکستان کے سینٹر میں. جی بالکل. پیپلز پارٹی، MQM، ANP، یہ ساری سیکولر لبرل پارٹی کہتی ہیں. جی جی. اور ان کے ساتھ اپینڈیج کبھی کبھی لگ جاتی ہے JUI، جی جی. کیونکہ JUI جو ہے وہ پرو انڈیا ہونے کے باعث وہ ہمیشہ ANP کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے لگی رہتی ہے. جی جی. لہٰذا اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ اسلامی کیمپ میں ہوتا ہے، دوسرا پاؤں اس کا سیکولر لبرل کیمپ میں بھی ہوتا ہے. جی بالکل. JUI جو ہے وہ دوگلا پارٹی کرتی ہے، لیکن ایک 5 سال کے لیے انہوں نے یہ حکومت بنائے رکھی. جی بالکل. اور یہ 5 سال حکومت کرنے کے بعد، اور ان 5 سالوں میں یہ پالیسی بھی چلی کہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنا ہے اور پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے. آپ نے واقعی بڑی خوبصورت بات کہی. آپ نے JUI کی بات کہی. میں ایک فقرہ ان کے بارے میں بھی کہتا چلوں کہ ہمارے بڑے محترم جو ہیں وہ آج بھی اس بات پہ سٹینڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان بنانے کی غلطی میں ہم شامل نہیں تھے. بالکل. یہ بڑا مشہور فقرہ وہ کہتے ہیں. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ دھڑلے سے پاکستانی سیاست بھی کرتے ہیں. یعنی پاکستان بنانے کی غلطی میں شامل نہیں تھے، لیکن پاکستان کی سیاست میں پوری طرح وہ کام بھی کر رہے ہیں اور اقتدار کے لیے اپنی ہر چیز پھلانگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. ابھی بھی انہوں جمعیت علماء ہند جو ہے، جی جی، اس کا اپنے آپ کو حصہ کہتے ہیں، ان کی تمام کانفرنسیں اٹینڈ کرتے ہیں. جی بالکل. اور جمعیت علماء ہند جو ہے وہ 2 نیشن تھیوری کے خلاف ہے. جی بالکل. پاکستان کے خلاف ہے. جی بالکل. اور میرے خیال میں مسلمانوں میں کوئی بھی جماعت اتنی زیادہ خلاف نہیں ہے جتنے یہ ان کی جمعیت علماء ہند ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ ان کے ساتھی ہیں. اچھا برسر صاحب، میں موجودہ حالات پہ آتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نواز شریف صاحب جب انہوں نے انتخاب جیتا اور ابھی انہوں نے اقتدار نہیں سنبھالا تھا، تو ایک ہندوستان کی ایک بہت بڑی جرنلسٹ ان کے پاس انٹرویو کے لیے آئیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر نواز شریف صاحب نے ان کے توسط سے منموہن سنگھ صاحب کو نہ صرف دوستی کا پیغام بھیجا بلکہ اپنے حلف وفاداری کی تقریب میں انہوں نے دعوت بھی دی. لیکن وہ تشریف نہیں لائے. منموہن صاحب جو ہے وہ نہیں لائے. اور یقیناً نواز شریف صاحب بڑے مایوس ہوئے ہوں گے کہ ان کی اس تقریب پر تشریف نہیں لائے، کیونکہ زرداری صاحب نے اپنے حلف تقریب میں چوگا پوش مسخرے اس کو کرزئی کو بلایا تھا. تو شاید نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ منموہن سنگھ آ جائیں اور باقاعدہ ہندوستان سے دوستی کی پینگیں بڑھانے کے لیے سلسلے میں انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان سے دوستی چاہتا ہوں اور میں جہاں ہندوستان سے دوستی چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے میں اسے دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ اتفاق کہیں یا اسے ہندوستان کی پالیسی کا ایک حصہ کہیں آپ کہ اب ہندوستان اور پاکستان کی LOC کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر بھی گولہ باری شروع ہے اور چاند ماری ہوتی رہتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بعض کا تو یہ بڑے سنگین حالات ہو جاتے ہیں اور پچھلے دنوں تو باقاعدہ طور پہ پاکستان کے جو سرحدی علاقے پہ رہنے والے پاکستانی تھے وہ نقل مکانی کر گئے تھے وہاں سے. میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے سرحد آپ سمجھتے ہیں کوئی جنگ ہو سکتی ہے اور جنگ کے سرحد کیا ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے. کیونکہ یہ بعض اوقات یہ اسٹریٹجک ایررز جو ہوتی ہیں ان کو کریکٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ ایک اسٹریٹجک ایرر ہو جاتی کیونکہ یہ جو اس ذہن بنا کے آئے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی ہو جائے تو پھر میں ڈیفنس بجٹ بھی کم کر سکتا ہوں اور فوج بھی کم کر سکتا ہوں اور پاکستان میں ترقی کی رفتاری تیز کر سکتا ہوں. تو وہ ہر چیز جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھے کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی جو ہے یہ پاکستان کی ترقی کا راز جو ہے اس میں ہے. جی جی. اور ہندوستان کی دوستی کے ساتھ، لیکن ہندوستان جو ہے اس کو اگر ہمیں 1971 وار کا تجربہ دیکھیں تو ہندوستان جو ہے وہ انہی چیزوں سے ڈفرینٹ نتیجے نکالتا ہے. میں نے بھی ریسنٹلی ایک پروگرام دیکھا انڈیا کا، وہاں پر ایک اندرا گاندھی ظاہر ایکٹریس اور ایک ایکٹر جو کہ مانک شاہ بنا ہوا تھا، جی جی، ان کی گفتگو ہو رہی ہے 1971 کی لڑائی سے پہلے. جی. اور اندرا گاندھی اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ میں نے تو یہ بھی مجیب الرحمان نے تو یونیلیٹرل ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کر دی ہے، تو ابھی کرو نا کچھ، حملہ کرو نا فٹافٹ جلدی سے. تو وہ کہتا ہے یہ حملہ کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ضروری ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، پچھلی دفعہ ہم نے بیڑوں کا معاملہ لے کر چین نے ہمیں الٹیمیٹم دے دیا تھا، تو چین کے ساتھ چین کا ابھی اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہوگا. دوسرا ہے کہ روس جو ہے اس نے چونکہ اوپنلی ہماری حمایت کر دی ہے، اس پاکستان کو سپریٹ کرنے کی حمایت کر دی ہے، تو لہذا امریکہ اس کی بغض معاویہ میں کہیں پاکستان کی مدد کے لیے تو نہیں آ جائے گا.
تیسری یہ ہے کہ ہم نے ابھی مکتی بانی بنائی ہے. مکتی بانی آپ کو پتہ ہے یہ سب بنگالی ہندو تھے جی جی جی. اور ان کی فوج کے تھے. جو کوئی مکتی بانی وغیرہ کوئی نہیں بنی. ہندوستان کی فوج نہیں. جی ہاں. اور ابھی اب سب مان گئے باتیں. اور ان کا جنرل شبیگ سنگھ جو بعد میں یہ مارا گیا امرتسر میں, جی یہ ان کا لیڈر تھا, یہ ان کا کمانڈر تھا. تو یہ ساری کی ساری ہندوستان کی فوج تھی جس کو مکتی بانی. تو مکتی بانی کو کریڈیبلٹی ملنے کا موقع ملنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان جو ہے ہم حملہ کریں اور پاکستان کشمیر پہ حملہ کر دے تو کشمیر تو ہمیں وہ واپس نہیں دے گا, تو ایسٹ پاکستان سے تو ہمیں واپس آنا چاہے گا, تو ہمارا نقصان بڑا ہو جائے گا. لہٰذا یہ پہلے یہ چیزیں 4 چیزیں انشور کرو تو پھر حملہ ہوگا. انہوں نے 4 چیزیں انشور کی. ہمارا جو ایمبیسڈر تھا اس زمانے میں ایسٹ پاکستانی تھا چین میں, اور وہ ان کو رپورٹیں پہلے دیتا تھا. ہندوستان کو رپورٹ پہلے پہنچتی تھی اور پاکستان کو بعد میں پہنچتی تھی. اچھا. مرشد اس کا نام تھا, مسٹر مرشد. اور اندرا گاندھی دورہ کرنے گئی اور اس نے امریکہ کے ساتھ یقین دہانی حاصل کی کہ یہ ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. چین کا انہوں نے یہ انتظار کیا کہ اس نے کہا کہ نومبر تک انتظار کرو جب پاسز سارے بند ہو جائے. اور کشمیر کا انہوں نے انتظار کیا کہ دیکھو پاکستان نے, چونکہ انہوں نے مارچ سے سٹارٹ ہوا تھا, نومبر تک اگر حملہ نہیں کیا تو پھر حملہ نہیں ہوگا. یہ چاروں خانے جب ٹک ہو گئے تو پھر انہوں نے حملہ کیا. ابھی اس وقت وہ پھر جو گھبراہٹ جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے, ان کو پھر گھبراہٹ ہے کہ امریکہ کی پالیسی تبدیل ہوئی ہے. تو ہمارا تو سارے کا سارا جو انویسٹمنٹ تھی ان افغانستان وہ تو ضائع جا رہی ہے. تو ہم مارے گئے, لوٹے گئے. تو اس لیے وہ بھی اس وقت اس سوچ میں ہے, جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کیوں وہ گھبرائے ہوئے بکھلائے ہوئے, وہ کبھی وہ حملہ کرتے ہیں LFC کے اوپر, کبھی سیالکوٹ کی باؤنڈری کے اوپر. یہ اس بکھلاہٹ میں یہ ان کا کام ہو رہا ہے. لیکن ابھی بھی ان کی ایک چیک لسٹ ہے. ان کی چیک لسٹ میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی فوج اور میاں نواز شریف کی حکومت جو ہے ان میں فرق ہے یا ایک ہی پیج پر ہے. میرے صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے سر, بہت یعنی آپ دیکھیے میرے پاس ابھی بہت سے امپورٹنٹ سوال ابھی جو باقی ہیں. آپ نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے یعنی 71 کی جنگ سے پہلے, کیونکہ آپ فوجی ہیں اور آپ نے اسی نقطہ نگاہ سے آپ نے یہ بات کی. اس میں آپ نے ایک بہت بڑا ایک سبق بھی دیا ہے آئندہ ہمارے پاکستانی حکمرانوں کو کہ اس بوکھلاہٹ کے اندر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن میں آپ سے جلدی سے آنا چاہتا ہوں, یہ گوادر اور کاشغر سے یعنی ہمارا جو ایک چین کے ساتھ ہمارا ایک پیکٹ ہوا ہے اور باقاعدہ ایک کوریڈور ایک بن رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے یعنی یہ کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ نہیں ہے. اس پروجیکٹ کے بعد تو ایک باقاعدہ ایک دونوں ملکوں کی تقدیر بدل جانے کا, بلکہ نہ صرف دونوں ملکوں کا بلکہ ساری اس خطے کی تقدیر بدل جائے گی. اور ایک نیا راستہ کھل رہا ہے جو کہ بالکل حیرت انگیز بھی ہے اور امید افزا بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے راستے میں جو مشکلات ہیں, میری یعنی اقتصادی مشکلات بھی ہیں, فوجی مشکلات بھی ہیں اور دشمن بھی آپ کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور چین اس پروجیکٹ کو مکمل کر پائیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ دنیا میں کس زمانے میں سویز کنال جب بنی تھی تو وہ ایک بائی پاس تھا. جی جی. اور جب انگریزوں کے قبضے میں آ گیا تو جب انگریزوں اس کے بعد ان کا امپائر قائم ہوا. ابھی یہ جو بائی پاس ہے, یہ جو گوادر سے کاشغر تک جاتا ہے, یہ بائی پاس کوئی چھوٹی موٹی جگہ کو نہیں ہے, یہ پورے کا پورا انڈین اوشن کو بائی پاس کرتا ہے. ہندوستان کی ہمیشہ یہ سوچ رہی ہے کہ انڈین اوشن کی اہمیت یہ ہے کہ یہ پیسیفک اور اٹلانٹک کا لنک اوشن ہے, اور اس کو چونکہ ہم کنٹرول کرتے ہیں اس لیے دنیا میں کوئی بھی طاقت جو ہے وہ ہمیں اگنور نہیں کر سکتی. ہماری اہمیت جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی. لیکن اگر یہ گوادر ٹو کاشغر لنک بن جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا دنیا کا بگیسٹ بائی پاس آف ہسٹری ہوگا. اس بائی پاس کی جو امپلیکیشن ہے وہ بھی انفولڈ ہوں گی, کیونکہ کس زمانے میں یہ جیو پالیٹکس کی تھیوریاں تھیں, مکنڈرز ہارٹ لینڈ تھیوری. جی جی. تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں. جی جی. اور دوسری تھی ایڈمرل مہان سے ریم لینڈ تھیوری. اور مکنڈر کا کہنا یہ تھا ہی ہو کنٹرولز دی ہارٹ لینڈ آف ایشیا ول رول دی ورلڈ. اور مہان کا کہنا یہ تھا کہ ہی ہو رولز دی ریم لینڈ آف دی اوشنز ول رول دی ورلڈ. ہارٹ لینڈ کے اوپر روس کا قبضہ ہو گیا, لیکن روس جو تھا وہ کمیونسٹ ریولوشن کے بعد وہ کنٹین ہو گیا, اور اس کنٹینمنٹ کی وجہ سے وہ مکنڈر کی تھیوری کامیاب نہیں ہو سکی. اور جو مہان کی تھیوری تھی وہ کامیاب ہوئی, تو اس نے برطانیہ نے اپنے آپ کو ریم لینڈ کا ماسٹر بنایا اور دنیا کی واحد سپر پاور وہ بن گیا تھا.
اس کے بعد اس کا سکسیسر جو ہے وہ امریکہ بنا. ابھی ٹائم آ گیا ہے. اس بائی پاس کی اہمیت یہ ہے کہ ابھی مکنڈر نے سب سچ ثابت ہونا ہے. اچھا. ہی ہو کنٹرول دی ہارٹ لینڈ. اور ابھی بات یہ ہے کہ ہارٹ لینڈ کسی کے قبضے میں نہیں ہے. جی. ہارٹ لینڈ ان کے قبضے میں جو وہاں رہتے ہیں، مسلمانوں کے قبضے میں. جی. لہٰذا اس کی اہمیت دنیا اسلام کے لیے یہ ہے کہ یہ ہارٹ لینڈ روس اور برطانیہ اور روس اور امریکہ کے درمیان اس کا کنٹیسٹ نہیں ہے. اس کے مالک ہم ہیں، اور اس کے مالک ہونے کی وجہ سے دنیا اسلام کی اتنی زیادہ اہمیت ہوئی ہے. یعنی ایک تو چائنا کے لیے اس کی اہمیت ہے کیونکہ وہ انڈین اوشن کو بائی پاس کر سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے اہمیت یہ ہے کہ اتنی جیو پولیٹیکل امپورٹنس دنیا اسلام کی کبھی نہیں ہوئی جتنی کہ آج کل ہوئی ہے. یہ بات دونوں باتیں سمجھنے کی ہے. لہٰذا آپ کا یہ سوال کہ ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں، انشاءاللہ ہوں گے. اور یہ سب جو کچھ اس وقت ہندوستان کر رہا ہے، جو امریکہ کر رہا ہے، یہ سب اس کے ریئیکشن میں سارے کام ہو رہے ہیں. پروفیسر میں اب سوالات تو بہت ہیں اور کیونکہ وقت کی قلت ہے، اب میں آپ سے جو سوال کرنے والا سوال میں پہلے آپ سے عرض کر دیتا ہوں. سوال بہت بڑا ہے، لیکن میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ سمندر کو کوزے میں بند کر کے مجھے اس کا جواب دیں گے. نواز شریف صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے 3 اہداف مقرر کیے، آپ ساری قوم کو بتایا. پہلا ہدف ان کا تھا کہ ملک کو جو اقتصادی طور پہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، جو بحران ہے اقتصادی، اس کو حل کیا جائے. دوسرا، پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو پرابلم جو ہے ہماری عوام کا، وہ لوڈ شیڈنگ کا، انرجی کا پرابلم تھا. دوسرا ہدف یہ تھا کہ اس کا انرجی کے مسئلے کو ٹھیک کیا جائے. اور تیسرا جو تھا کہ پاکستان جو پچھلے یوں سمجھے کہ 13 سے 15 سال سے لے کے اب تک جو ہے وہ دہشت گردوں کے یعنی دہشت گرد کی ماجگاہ بنا ہوا ہے. اور جب سے ہم نے افغانستان کے، آپ دیکھیے صرف ابھی یہ نہیں کہ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، بلکہ اس سے پہلے جب افغان جہاد تھا اس وقت سے لے کے آپ دیکھ تو گویا کہ پورا رواں صدی سے ہم جو ہے اس حصے سے چل رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے جو 3 اہداف جو مقرر کیے تھے، کیا ان کا جو راستہ انہوں نے متعین کیا ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیا وہ درست ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ میں تیسرے کا پہلے جواب دیتا ہوں کیونکہ اس میں ان کو کامیابی ہوئی ہے. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، دہشت گردی کی 3 قسمیں، یعنی ایک فرنٹیئر میں ہو رہی ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں جی، اور دوسری ہے بلوچستان میں، اس میں بھی تقریباً کامیابی ہو رہی ہے، اور تیسری کراچی میں، اس میں بھی تقریباً کامیابی ہو رہی ہے. لہٰذا اس پر ان کے اہداف اور ان کا طرز عمل جو ہے وہ دونوں تقریباً ٹھیک ہیں. قابل تعریف ہے. چھوٹی موٹی ٹیکٹیکل غلطیاں ہوتی ہیں، وہ ٹیکٹیکل، لیکن اسٹریٹجک ایرر نہیں ہے. اچھا. جہاں تک بجلی کا تعلق ہے، اس میں اسٹریٹجک ایرر ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تیل کے ساتھ بجلی پیدا ہوتی ہے، اور جتنے بھی ہمارے یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ تیل کے ساتھ بجلی پیدا کرتے ہیں، ان کی 18 روپے فی کلو واٹ آور ان کی بجلی پیدا ہوتی ہے. یہ کسی بھی اگر اکاؤنٹنٹ سے چیک کرائیں تو یہ کسی طریقے سے بھی 11-12 سے زیادہ نہیں بنتی. اگر ہم 18 کے اوپر ہم دستخط کیے ہوئے ہیں تو یہ غلط دستخط ہوئے ہیں، کسی نے بے ایمانی سے کیے ہیں، اور اس کو آڈٹ ہونا چاہیے اور اس کو کریکٹ کرنا چاہیے، اور یہ ریوزٹ ہونا چاہیے. یہ جب تک ریوزٹ نہیں ہوتے، یہ اس وقت تک یہ اسٹریٹجک مسٹیک جو ہے، جو کہ کس زمانے میں یہ شوکت عزیز کے زمانے میں ہو چکی ہے، یہ اسٹریٹجک ایرر ٹھیک نہیں ہوتی اور آپ کا کبھی کوئی کام ٹھیک نہیں ہوئے گا. تیسری ہے یہ آپ کی اقتصادی حالت. اس میں یہ جو آپ نے روپے کی ڈیویلیشن شروع کر دی ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے گورنمنٹ ان پاپولر ہو رہی ہے. یہ چیزیں بہت اہم ہیں. اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے، اور 3 موٹی چیزیں یہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نوٹ چھاپنے کم کریں. دوسری یہ ہے کہ آپ ٹیکس بڑھائیں. ٹیکس نیٹ کا ہم ذکر کرتے ہیں، نہیں، ٹیکس کو جس طریقے سے بھی بنانا پڑے، یعنی اس میں فسکل پالیسی، مانیٹری پالیسی ریوزٹ کریں، اور اس کو ریوزٹ کریں. اگر اس کے لیے ڈیٹیل کسی کو انفارمیشن چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ٹیکس بڑھائیں. اور تیسری بات یہ ہے ٹیکس نیٹ ورک میں مزید لوگوں کو لایا جائے، جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو بھی اس نیٹ ورک میں شامل کیا جائے. ٹیکس نیٹ بھی بڑھائیں اور ٹیکس بھی بڑھائیں. یعنی اس میں بہت ساری دونوں چیزیں چاہیے. یعنی آپ نے ریٹ آف ایکسچینج بھی ٹھیک کنٹرول کرنا ہے، اور انٹرسٹ ریٹ بھی کم کرنا ہے. بہت ساری چیزیں، مانیٹری پالیسی، فسکل پالیسی، دونوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ میں بیلنس پیدا کریں. اس وقت آپ کی ایکسپورٹ بہت کم ہے، امپورٹ زیادہ ہیں، اور اس کے لیے بھی یہ بھی مطلب آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. یہ جو نئی جو طور طریقے بن رہے ہیں، اس نے بھی ابھی میں کہوں گا اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ٹھیک ہیں،
اسٹریٹجک پالیسی جو ہے اسٹریٹجی غلط ہے. کیونکہ اسٹریٹجی غلط کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے روپے کو ڈیویلیو کرنا شروع کر دیا اور اس ڈیویلیوشن کی وجہ سے مہنگائی بڑھی, مہنگائی سے انپاپولرٹی, بے چینی, ساری چیزیں ہوئی. لہٰذا ان کو ری وزٹ کر کے یہ بھی ٹھیک کی جا سکتی ہیں, لیکن فی الحال اس وقت میں کہوں گا اسٹریٹجک ڈائریکشن اکانومی کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ برگیش صاحب. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی کہ ملک کے جو موجودہ مسائل ہیں اس کے اوپر اگر سیر حاصل نہیں تو کم سے کم اشاعتاً قناعتاً سے ہٹ کے ذرا آپ کو یعنی اس کا طریقہ, اس کا حل بتایا جائے. اور آپ کو پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں اور اس کا حل کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو پاکستان کے اندر پہلے سے وہ جو غلطیاں ہوئیں, فوجی غلطیاں بھی ہوئیں, سیاسی غلطیاں بھی, وہ کیا تھیں, اب ان کے اوپر سے پردہ اٹھ رہا ہے. اور یہ غلطیاں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ دوبارہ یہ رپیٹ نہ کی جا سکیں. اور تیسری بات, ملک کی معیشت کے بارے میں اس کے جو نواز شریف صاحب کے جو اہداف مقرر تھے ان کے بارے میں ہم نے بات کی. نئی حکومت کے بارے میں ان کے جو راستوں جو انہوں نے حدود اپنی متعین کی ہیں, اپنے اہداف کا جو راستہ متعین کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات ہوئی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید برگیش صاحب یہ کہیں گے کہ ایک علاج یہ بھی ہے کہ وزیر خزانہ کو تبدیل کر دیا جائے, کیونکہ لوگ ہمارے بڑے محترم وزیر خزانہ صاحب کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ جب پرانی حکومت بنی تھی زرداری صاحب نے, اگر یاد ہو ناظرین, تو زرداری صاحب نے ان کو اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنایا تھا. اور مشرف کے زمانے میں جو ڈالر 60 روپے کا تھا وہ امیجیٹلی جو تھا وہ 72 روپے پہ چلا گیا تھا. اور یہ تو خدا کا شکر ہوا کہ حکومت چل نہیں سکی اور یہ سارے وزیر واپس آ گئے, اور جو اسحاق ڈار صاحب جو تھے یہ بھی وزارت خزانہ چھوڑ کے واپس آ گئے, اور وہ جو 72 روپے سے واپس جو ہے وہ 68 روپیز پہ آ گیا. لیکن کیا کہیے اسے کہ وزیر خزانہ پھر دوبارہ وہی تشریف لائے, اور ہمارا وہ ڈالر جو کہ 92 روپے کا تھا آج 106 روپے کا ہے. اور 106 روپے ہونے کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ لوگ جو ہے وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قیامت آ جائے اور تاکہ مہنگائی سے ہماری جان چھوٹ جائے. اسی ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ایسے ہی چھوٹے پروگرام کو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اپنے ساتھیوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی, ہماری اور پاکستان کی حفاظت فرمائے. خدا حافظ.